وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ نادرا پولیس، سی ڈی اے، ڈپٹی کمشنر آفس، ایف بی آر اور سوئی ناردرن سمیت 60 سے زائد عوامی خدمات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان آسان خدمت مرکز سے عوام کو بے پناہ آسانیاں میسر آئیں گی۔ آسان خدمت مرکز کے لیے ماسٹر ٹرینرز نے آذربائیجان سے تربیت حاصل کی۔ آذربائیجان کے غیر معمولی تعاون پر مشکور ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آسان خدمت مراکز قائم کریں گے۔ وزیر اعظم نے آسان خدمت سینٹر میں سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ اسپتالوں کا قیام ہو یا تعلیمی نظام میں بہتری، سندھ حکومت ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت کی کوششوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، سندھ حکومت کی کارکردگی اور آئندہ کی حکمت عملی پر بریفنگ دی۔ کہا پورے سندھ میں صحت کے نظام کو مضبوط کیا، جامعات کی تعداد دگنی کی، صوبے میں تخفیف غربت پروگرام شروع کیا، جبکہ 2 لاکھ سولر سسٹمز بھی تقسیم کیے۔ سندھ حکومت کی کوششوں سے ریونیو کلیکشن میں بہتری آئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ہمراہ کوئٹہ میں فتنۃ الہندوستان کے حملے میں شہید ہونے والے میجر انور کاکڑ کی رہائش گاہ آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کا اظہار کیا، فاتحہ خوانی کی۔ شہید میجر انور کاکڑ کی والدہ نے کہا کہ ان کا بیٹا شیر تھا، وطن پر قربان ہو گیا۔ بیٹے کی شہادت پر فخر ہے، 2 اور بیٹے بھی وطن کے لیے حاضر ہیں۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آپ پاکستان کے بہادر بیٹے کی باہمت والدہ ہیں، قوم کو آپ پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا شہید کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔ پاکستان کا ایک بار پھر افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان سے ہمارا واحد مسئلہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے سے ہی دونوں ممالک کے درمیان امن اور بہتر تعلقات ممکن ہیں۔ ترجمان نے بھارتی آرمی چیف کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت اور سہولت کاری کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ایران پر امریکی حملے کا خطرہ، امریکہ کی درخواستوں پر UN سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ پینٹاگن نے کروز میزائلوں، جنگی بحری جہازوں اور لڑاکا طیاروں سے لیس بحری بیڑا USS ابراہیم لنکن مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ پہنچنے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ امریکہ اور برطانوی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ طویل جنگ کی بجائے مختصر لیکن فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ امریکی حملوں میں ایرانی پاسداران انقلاب، بسیج فورس اور پولیس کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ممکنہ حملے کے خطرے کے پیش نظر تہران میں برطانوی سفارت خانہ بند، سفیر عملے سمیت واپس روانہ۔ بھارت، اسپین، اٹلی، پولینڈ کی بھی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ برطانیہ کا قطر کے امریکی فوجی اڈے سے بھی اپنا عملہ نکالنے کا فیصلہ۔ اسرائیلی آرمی چیف کا فوری دفاعی تیاریوں کا حکم۔ امریکی اخبار کے مطابق خفیہ رابطوں میں اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پہلے حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں، ہلاکتیں رک گئی ہیں، کئی افراد کو پھانسی دی جانی تھی جو اب نہیں دی جائے گی۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے متعلق ایک سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا عمل دیکھیں گے اور جانچیں گے۔ معلوم نہیں ایرانی اپوزیشن رہنما رضا پہلوی کو ایران میں عوامی حمایت حاصل ہے بھی یا نہیں۔ فی الحال ایران میں قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ نہیں آیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کیا کہ امریکہ جون جیسی غلطی نہ دہرائے، عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا۔ امریکی ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، امن قائم ہے، صورتحال قابو میں ہے، امریکی مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ پرامن اور مستحکم ایران پاکستان کے مفاد میں ہے، صورتحال کے پرامن حل کے لیے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا پاکستان کے دونوں ملکوں سے مثبت تعلقات ہیں، ماضی میں بھی ایران امریکہ رابطوں میں سہولت فراہم کی۔
پاکستان، ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ تجارتی روابط جاری رکھے گا۔ ایران امریکہ سے تجارتی معاملات افہام و تفہیم سے حل ہونے کی امید ہے۔ امریکہ کا پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگرنٹ ویزے کا عمل 21 جنوری سے روکنے کا اعلان۔ ازر نو جائزہ لیا جائے گا، فہرست میں بھارت کا نام شامل نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق وزٹ ویزا کی درخواست دینے والے متاثر نہیں ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امیگرنٹ ویزا درخواستوں کے جائزے کے عمل پر امریکی حکام سے رابطے میں ہے۔ امید ہے کہ امیگرنٹ ویزا کی معمول کی آن لائن پروسیسنگ جلد بحال ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماہرین سے ریلویز کے لیے عملی اقدامات کا روڈ میپ اگلے ہفتے تک مانگ لیا۔ ریلوے کی کارکردگی مزید مؤثر بنانے کے لیے ماہرین سے مشاورتی اجلاس میں کہا کہ ریلوے کے منافع بخش استعمال کے لیے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے امکانات کا جائزہ لیا جائے۔ معیاری ریلوے نظام معاشی ترقی اور ملکی آمدن بڑھانے میں قابل قدر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ریلوے کی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی دستیابی دہائیوں تک نظر انداز کرنا افسوسناک ہے۔ اگلے سال کے پی ایس ڈی پی میں ریلویز کے ترقیاتی منصوبوں کو مناسب بجٹ دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی تقرری کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن اراکین کی دستخطوں کی تصدیق کا عمل مکمل۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے سمری اسپیکر آفس کو بھیج دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسپیشل سیکریٹری برائے قانون سے مشاورت کے بعد سمری پر دستخط کریں گے۔ سمری کی منظوری کے بعد تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ کی 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج راجہ غضنفر علی خان مستقل نہ ہو سکے، جبکہ ایڈیشنل جج طارق محمود باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع دے دی گئی۔ نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا۔ نواز شریف، خواجہ آصف اور مریم نواز نے اسٹیٹ لاؤنج کا دورہ کیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ڈی جی کی ایئرپورٹ اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر بریفنگ۔ بتایا کہ راوی لاؤنج، داخلی لابی، مین ہال اور دیگر حصوں کی تعمیر نو کی گئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کل سے بارش اور برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سسٹم کل سے بالائی علاقوں میں پہنچے گا۔ 20 جنوری سے سسٹم کی شدت بڑھے گی۔ سسٹم کے باعث کل سے 19 جنوری کے دوران گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ 18 سے 23 جنوری تک مری گلیات اور اسلام آباد میں بارش متوقع ہے۔ 21 سے 23 جنوری کے دوران بلوچستان اور سندھ کے مختلف مقامات پر بھی بارش کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک کی گھریلو صارفین کے لیے گیس کی فراہمی بہتر بنانے کی ہدایت۔ ملک میں گیس کی طلب اور رسد پر ہفتہ وار رپورٹ طلب کر لی۔ کہا گیس کمپنیوں کو گھریلو صارفین کو فوری ریلیف دینے کی ہدایت کی ہے۔ صنعت سے گھریلو شعبے کو اضافی گیس منتقل کرنے کا آپشن زیر غور ہے۔ پنجاب حکومت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم کا تبادلہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل فیصل آباد ساجد بیگ اڈیالہ جیل کے نئے سپرنٹینڈنٹ مقرر۔ پنجاب میں مجموعی طور پر 12 جیل افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ پشاور میں سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت کیمروں کی تنصیب جاری۔ سیف سٹی کا افتتاح 31 جنوری کو کیا جائے گا۔ ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق پہلے مرحلے میں 133 مقامات پر 711 کیمرے لگائے جائیں گے۔ منصوبے کی 60% کیمرے نصب ہو چکے۔ منصوبے سے ملزمان کی نشاندہی اور دہشت گردی سے بچاؤ ممکن ہوگا۔ بنگلہ دیشی کرکٹرز کے بوائیکاٹ کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بورڈ ڈائریکٹر نظم الاسلام کو عہدے سے ہٹا دیا۔ بی سی بی کے اعلامیے کے مطابق نظم الاسلام بورڈ کی فائنانس کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ کھلاڑیوں نے ڈائریکٹر نظم الاسلام سے عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ نظم الاسلام نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بورڈ نے کھلاڑیوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن کرکٹرز نے آج تک کوئی ایوارڈ یا ٹائٹل ہی نہیں جیتا۔ بھارت میں T20 ورلڈ کپ کے لیے نہ جانے کا نقصان کھلاڑیوں کو ہوگا، بنگلہ دیشی بورڈ کو نہیں۔ بورڈ کی جانب سے پلیئرز کا مالی ازالہ نہیں کیا جائے گا۔
اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف امریکہ کی ٹیم 107 رنز پر آؤٹ ہو گئی. میچ میں کامیابی کے لیے بھارت کو 108 رنز کا ہدف ملا ہے. خراب روشنی کے سبب کھیل رکا ہوا ہے. بھارت نے 4 اوورز کے کھیل میں 1 وکٹ پر 21 رنز بنائے. میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.